السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بہت ہی عبادت گزار اور عالم شخص ہوا کرتا تھا۔ یہ اسم اعظم کے علم سے واقف تھا اور اس کی زبان میں ایسی تاثیر تھی کہ اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی ہزاروں میں تھی۔ کہتے ہیں کہ اس کی درسگاہ میں صرف سیاہی کی دواتوں کی تعداد 12,000 تھی۔ تاریخی کتابوں میں اس شخص کو بلعام بن بورا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے مصر سے خروج اور فرعون مصر کے غرق ہونے کے بعد جب موسیٰ بنی اسرائیل کے لشکروں سمیت قوم جابرین سے جہاد کے لیے نکلے تو بلعام بن بورا کی قوم بھی گھبرا کر اس کے پاس حاضر ہوئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر انتہائی طاقتور ہیں، اس سے پہلے کہ وہ ہمیں ہماری زمینوں سے نکال دیں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بددعا کریں کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں، اور آپ کی بددعا تو رد نہیں ہوتی۔ بلعام بن بورا جو کہ اپنے علم کے سبب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقام و مرتبے سے واقف تھا، اس نے اپنی قوم کو بنی اسرائیل کے خلاف بددعا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ بلعام کی ایک انتہائی خوبصورت اور کم عمر بیوی تھی جس سے بہت محبت کرتا تھا اور اس کے تمام ناز و نخرے اٹھاتا تھا۔ چنانچہ اب اس کی قوم بہت سارے تحائف لے کر اس کی بیوی کے پاس گئے اور اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام کے خلاف بددعا کرنے کے لیے رضامند کیا۔ لہٰذا اب بلعام کی بیوی نے بھی بلعام سے بنی اسرائیل کے لیے بددعا کرنے کا کہا۔ شروعات میں تو اس نے انکار کیا، لیکن اس کی بیوی نے بھی ہار نہ مانی اور اسے اپنی اداؤں اور حسن کے جال میں ایسا مغلوب کیا کہ اس کا انکار نرم ہو گیا اور آخر میں اس نے بلعام کو طلاق کی دھمکی دی۔ چنانچہ اپنی خوبصورت بیوی سے جدائی برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے بلعام اپنی گدی پر سوار ہو کر بددعا کے لیے چل پڑا۔ راستے میں بلعام کی گدی بار بار پیچھے مڑ جاتی اور بھاگنا چاہتی، لیکن اسے مار مار کر آگے دھکیلتا، یہاں تک کہ گدی کو اللہ نے قوت گوئی عطا فرمائی اور اس نے کہا کہ افسوس اے بلعام، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھو میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے ہیں اور میرا منہ پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بلعام تیرا برا ہوا، کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بددعا کرے گا؟ گدی کے منہ سے یہ تقریر سن کر بھی بلعام واپس نہ ہوا، یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑی پر چڑھ کر بنی اسرائیل کے لشکر کو دیکھ کر ان کے خلاف بددعا کرنے لگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان تو جب حضرت موسیٰ کے خلاف بددعا کرتا تو اس کی زبان پر اس کی اپنی قوم کے لیے بددعا جاری ہو جاتی۔ اللہ اس کے باوجود بلعام اس عمل بد کی کوشش کرتا رہا اور اچانک اس پر غضب الہی نازل ہوا اور بلعام کی زبان لٹک کر اس کے سینے سے جا لگی۔ استغفر اللہ۔ اس وقت بلعام نے اپنی قوم سے کہا افسوس، میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئے، میرا ایمان جاتا رہا اور میں خدا کے قہر میں گرفتار ہو گیا، اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکی۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق اس عذاب کے بعد بھی بلعام نے اپنی قوم کو ترکیب بتائی کہ ہزاروں لڑکیوں کو بہترین پوشاکیں اور زیورات پہنا کر قوم بنی اسرائیل میں بھیجیں، اگر ان کے کسی ایک فرد نے بھی زنا کر لیا تو انہیں شکست ہو جائے گی۔ چنانچہ اس قوم نے بہت سی دوشیزاؤں کو بناؤ سنگار کر کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود کسی ایک لڑکی سے زنا کر بیٹھا۔ اس گناہ کی نحوست کا اثر یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی، جس کے سبب 70,000 افراد گھنٹے بھر میں موت کا شکار ہوئے۔ یہ تمام لشکر بکھر گیا اور بچے کچے افراد ناکام و نامراد واپس لوٹے۔ بلعام پہاڑ سے اتر کر مردود ہو گیا، آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے سے لگی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مرا۔ قصاص الانبیاء میں درج ہے کہ اس واقعے کے بعد بلعام کی 300 سالہ عبادت اور ریاضت کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اسے 3 حاجات کے لیے دعا کی اجازت دی۔ اس مرتبہ بھی بلعام کی بیوی نے اسے مجبور کیا کہ وہ پہلی دعا اس کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے کرے کہ اس جیسی خوبصورت عورت پورے بنی اسرائیل میں نہ ہو۔ بلعام نے اپنی بیوی کی یہ خواہش پوری کر دی۔ دعا پوری ہو جانے کے بعد بلعام کی بیوی اسے بالکل خاطر میں نہ لاتی اور جوان مردوں کے ساتھ عیش و عشرت میں مشغول رہتی۔ ایک مرتبہ بلعام نے اسے کسی غیر مرد کے ساتھ ملوث سے گناہ دیکھا تو اس نے بددعا کر دی کہ وہ کتیا بن جائے، لہٰذا اس کی شکل کتیا کی مانند ہو گئی۔ اب بلعام کی اولاد کو لوگ کتیا کی اولاد کہتے اور ان کی تذہیح کرتے، لہٰذا انہوں نے باپ سے ان کی ماں کو اصل حالت میں لانے کی دعا کرنے کو کہا، یوں یہ تو انہیں دعائیں اس کی ضائع ہو گئی اور بلعام افسوس سے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ بلعام کے بارے میں قرآن مجید میں کچھ یوں بیان ہوا کہ اور انہیں اس شخص کا حال سنا دیں جسے ہم نے اپنی آیتیں دے دی، پھر وہ ان سے نکل گیا، پھر اس کے پیچھے شیطان لگا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی برکت سے اس کا رتبہ بلند کر دیتے،
لیکن وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے تابع ہو گیا۔ اس کا حال تو ایسا ہے جیسے کتا اس بار تو سخی کرے تو بھی ہانبے اور اگر چھوڑ دے تو بھی ہانبے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ وہ یہ حالات بیان کر دے شاید کہ وہ فکر کریں۔